بلاول بھٹو زرداری کا نام متبادل وزیر اعظم کے طور پر آنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے پڑنانا پھر نانا اور پھر والدہ بھی وزیر اعظم رہی ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب تک پیپلز پارٹی پنجاب میں کوئی قابل ذکر حیثیت نہیں بنا لیتی، تب تک عنان اقتدار بلاول کو نہیں مل سکتی۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور اینکر پرسن سہیل وڑائچ نے اپنے تازہ تجزیے میں کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو پنجاب کے ووٹوں سے ہی وزیر اعظم بنے تھے، اور بلاول کو بھی وزیر اعظم بننے کے لیے سندھ کے ووٹوں کے علاوہ پنجاب سے بھی قابل ذکر حمایت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر وہ سب کے لیے قابل قبول وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ عمران خان اپنی اپوزیشن مخالف حکمت عملی میں بڑی حد تک کامیاب رہے ہیں۔ شہباز شریف ابھی تک جیل میں ہیں اور شاہد خاقان عباسی متبادل وزیر اعظم بننے کی بجائے عدالتوں میں انصاف ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اختلافات بڑھنے سے جہاں عمران خان کو ریلیف ملا ہے، وہاں ایک نئی آپشن کھلنے سے ان کے لیے نئے مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ ان اختلافات کے پس منظر اور پیش منظر کا جائزہ لیں تو کہیں نہ کہیں بلاول بھٹو کے فوجی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کا حوالہ بھی نظر آتا ہے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن ہونے کی وجہ سے ویسے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، لیکن ذاتی طور پر اسٹیبلشمنٹ سے ان کا رویہ ہمیشہ مفاہمانہ رہا ہے۔ وہ نواز شریف کے جلسوں میں بھی سر عام جرنیلوں پر تنقید کرنے سے باز رہے، اور گجرانوالہ جلسے کے بعد انہوں نے اپنی اس رائے کا سر عام اعلان کر کے اپنی پوزیشن کو واضح کر دیا تھا۔ کراچی میں مریم نواز کے کمرے پر پولیس اور رینجرز نے ریڈ کیا تو یہ بلاول ہی تھے جنہوں نے براہ راست فوجی قیادت سے انکوائری کا مطالبہ کیا۔ جنرل باجوہ نے بھی فوراً اس مطالبے کا نوٹس لیا اور خود بلاول کو فون کر کے یقین دلایا کہ وہ اس معاملے پر نوٹس لیں گے، اور پھر واقعی انہوں نے نوٹس لیتے ہوئے 2 حاضر سروس بریگیڈیئروں کے تبادلے کا حکم دیا اور یوں بلاول کو مایوس نہیں ہونے دیا۔ سہیل وڑائچ کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کے اس ظاہری اظہار کے علاوہ بھی ایسے کئی اشارے ملتے ہیں کہ بلاول کو اہم قومی ایشوز پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بریفنگز دی گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمانہ سیاست کے حامی ہیں، اور ان کے بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے نام و پیام جاری رہتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کے سینٹ الیکشن سے پہلے آصف زرداری نے اعلیٰ فوجی حکام سے رابطہ کر کے یہ شکایت کی کہ بعض فوجی افسران اراکین قومی اسمبلی کو اپروچ کر کے حکومتی امیدوار ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو ووٹ دینے پر زور دے رہے ہیں، جس پر انہیں یقین دلایا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا، اور واقعی دوسرے دن یوسف رضا گیلانی سینیٹر منتخب ہو گئے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ سے دوستانہ رابطے اور نام و پیام ویسے تو معمول کی بات ہے، مگر تحریک انصاف کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کی مضبوطی کی سب سے بڑی وجہ یہ قرار دی جاتی ہے کہ ان کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں اور پیپلز پارٹی پنجاب میں موجود نہیں، مگر پیپلز پارٹی کی قربت بلاول بھٹو زرداری کو عمران خان کے متبادل کے طور پر کھڑا کر سکتی ہے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ یہی وہ خطرہ ہے جس کو بھانپتے ہوئے مریم نواز نے یہ ٹویٹ کر دی کہ اب سلیکٹرز کو سلیکٹڈ کے ایک سافٹ متبادل کی تلاش ہے۔ یہ اشارہ واضح طور پر بلاول بھٹو کی طرف تھا، شاید اسی لیے بلاول بھٹو نے بھی اس کا جواب دینا ضروری سمجھا اور یہ کہہ کر اس خیال کو مسترد کر دیا کہ میری رگوں میں سلیکٹڈ والا خون نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لاہور کے ایک سیاسی خاندان کی روایت ہے۔ مریم اور بلاول کے بیانات کی اس گرما گرمی سے ہٹ کر یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ بلاول کو پی ڈی ایم میں بے شک ولن کی حیثیت سے دیکھا جائے، لیکن وہ لازماً اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں فیورٹ کے طور پر دیکھے جا رہے ہوں گے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کا نام متبادل وزیر اعظم کے طور پر آنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کے خاندانی وارث کے اس عہدے کے لیے نام کبھی نہ کبھی تو آنا ہی تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب تک پیپلز پارٹی پنجاب میں کوئی قابل ذکر حیثیت نہیں بنا لیتی، اس وقت تک عنان اقتدار بلاول کو نہیں مل سکتی۔ ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو پنجاب کے ووٹوں سے ہی وزیر اعظم بنے تھے، جہاں پر اس وقت نون لیگ کا زور دیکھا جا رہا ہے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم میں اختلافات سب کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں، کچھ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ مجموعی طور پر تو ان اختلافات سے اپوزیشن کمزور اور حکومت مضبوط ہوئی ہے۔ لانگ مارچ کے ملتوی ہونے اور اجتماعی استعفوں پر اختلافات سے حکومت کو ریلیف ملا ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن کا حکومت پر جو پریشر تھا وہ یکلخت ختم ہو گیا ہے۔ گزشتہ 2.5 سالہ سیاست میں عمران خان اپنے اصل سیاسی حریف شہباز شریف اور شاہد خاقان عباسی کو گردانتے رہے ہیں۔ وہ ایسا سمجھنے میں حق بجانب تھے کہ اپوزیشن کے انہی دونوں لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ تک رسائی تھی اور انہی دو کو اسٹیبلشمنٹ کا پسندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے عمران خان نے شروع سے ہی اپنے احتساب کے ہدف میں ان دونوں کو نشانہ بنائے رکھا۔ نہ یہ احتساب کے گورکھ دھندوں سے نکلیں اور نہ ہی یہ اپنے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کا فائدہ اٹھا کر حکومت حاصل کر سکیں۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم اختلافات سے مولانا فضل الرحمان کی شخصیت اور قیادت دونوں کو نقصان پہنچا ہے۔ پیپلز پارٹی کافی عرصے سے شکایت کر رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز ہر معاملے میں پہلے سے مشورہ کر لیتے ہیں اور پھر اس رائے کو پیپلز پارٹی پر ٹھونسنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اجتماعی استعفوں کے معاملے میں بھی پیپلز پارٹی کا شکوہ ہے کہ وہ 26 مارچ کے لانگ مارچ کی تیاری کیے ہوئے تھی کہ اچانک 10 روز پہلے استعفوں کو لانگ مارچ کے ساتھ منتخب کر دیا گیا، حالانکہ پہلے ایسی کوئی بات طے نہیں تھی۔
पीपल्स पार्टी का ये जरीना मौक़िफ़ रहा है कि बुरे से बुरे हालात में भी पार्लिमानी सियासत से दस्तबरदारी सियासी तौर पर नुकसान देती है। पीपल्स पार्टी वाले तो 1985 में आज से 36 साल पहले गैर जमाती इलेक्शन का बाइकआउट करने से होने वाला नुकसान भूलने को भी तैयार नहीं, जिसके बाद पंजाब में पीपल्स पार्टी कमज़ोर तर हो गई। सन 1985 के बाद से पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ों की धमकियाँ तो दी हैं, मगर कभी इन पर अमल नहीं किया। अब भी इनका इस्तीफ़े देने का कोई इरादा नहीं। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि मुल्क की मजमूई सियासत को देखें तो PDM के अंदरूनी इख्तलाफात से अपोजिशन की हवा उखड़ गई है। पहले ये ख्याल किया जाता था कि लॉन्ग मार्च और इज्तिमाई इस्तीफ़े ऐसा कारगर हरबा हैं कि इनसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया जा सकता है, मगर अपोजिशन के आपस के इख्तलाफात ने इस ख्याल को नुकसान पहुँचाया है। सच तो ये है कि अब PDM के लिए मुस्तकबिल का चैलेंज हुकूमत को हटाने की बजाय अपने इत्तेहाद को बचाना है। PDM का इत्तेहाद मौलाना फजल रहमान की क़यादत में बना ही इसलिए था कि हुकूमत को गिराया जाए, मगर अंदरूनी इख्तलाफात ने इसको ऐसी जगह ला खड़ा किया है कि ऐसा क्या फार्मूला इख्तियार किया जाए कि अपोजिशन का इत्तेहाद भी कायम रहे और हुकूमत के खिलाफ दबाव भी बरकरार रहे। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक अगरचे बिलावल और मरीम के बयान से दोनों जमातों के इख्तलाफात बढ़े हैं, मगर दोनों जमातों के संजीदा फ़िक्र रहनुमा चाहते यही हैं कि किसी न किसी तरह इत्तेहाद बरकरार रहे। देखना ये होगा कि मौलाना फजल रहमान ऐसा क्या फार्मूला निकालते हैं जिससे दोनों बड़ी जमातें भी राज़ी रहें और इत्तेहाद भी न टूटे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।